السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں عنایت اللہ کے مشہور زمانہ ناول فردوس ابلیس کا ایپیسوڈ نمبر 6 پیش لفظ ہے۔ ابو مسلم رازی رے کا حاکم تھا۔ رے ایران کا بہت بڑا شہر تھا، تجارتی مرکز تھا اور اتنا زیادہ پھیل گیا تھا کہ اس کی وسعت صوبے جیسی ہو گئی تھی۔ اتنے وسیع و عریض شہر کے لیے بڑے ہی دانشمند اور قابل حاکم کی ضرورت تھی۔ ابو مسلم رازی میں یہ تمام صلاحیتیں موجود تھیں۔ بعض تاریخوں میں اسے رے کا سلطان لکھا گیا ہے، یہ صحیح نہیں، البتہ یہ صحیح ہے کہ اسے تقریباً سلطان کے اختیارات حاصل تھے، یعنی وہ سلطان سے اجازت لیے بغیر انتہائی اہم فیصلے کر سکتا تھا۔ کٹر اہل سنت الجماعت تھا۔ داستان کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہے کہ حسن بن صبا کی زندگی بڑی ہی پر اسرار تھی۔ جنت بنانے تک اس کی زیادہ تر سرگرمیاں زمیں دوز رہیں۔ وہ کس طرح ایسی شخصیت بنا کہ اس کے پیروکاروں کا حلقہ پھیلتا ہی چلا گیا، یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب قلم بند کرنا آسان نہیں۔ یہ اس کی پس پردہ جدوجہد تھی جس میں مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلاً کسی واقعے میں بعض نے لکھا ہے کہ اس وقت حسن کی عمر اتنی تھی، لیکن بعض نے کچھ اور ہی عمر لکھی ہے۔ بعض شخصیات اور کرداروں کے ناموں میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ حسن بن صبا اپنے استاد عبد الملک ابن عطاش کے ہاں بیٹھا تھا اور اسے سنا رہا تھا کہ فری اسے ملی تھی اور اس نے کیا کہا تھا۔ ایسی ہی ایک لڑکی نے تیری زندگی میں داخل ہونا تھا، ابن عطاش نے کہا، لیکن ابھی تیری شادی نہیں ہوگی۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ تجھے چاہتی ہے تو وہ تجھے ہی چاہتی رہے گی۔ کوئی اس کے آگے دولت کے ڈھیر لگا دے گا تو وہ قبول نہیں کرے گی، وہ ہمیشہ تمہاری ہی رہے گی۔ لیکن محترم عطالیق، حسن نے کہا، کوئی شاہی جاگیردار اسے اغوا نہ کرا لے۔ نہیں، ابن عطاش نے کہا، اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ میں نے اس کے گرد حصار کھینچ دیا ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی جابر اور کتنا ہی بڑا حاکم کیوں نہ ہو، فری کو بری نیت سے پھانسنے کی کوشش کرے گا تو منہ کی کھائے گا۔ میں تو سمجھا تھا کہ آپ نے میرا امتحان لینے کے لیے اسے میرے پاس بھیجا ہے۔ حسن نے کہا، نہیں۔ ابن عطاش نے کہا، یہ کوئی امتحان نہ تھا، لیکن یہ بات دماغ میں رکھ لے، حسن، خوبصورت عورت مرد کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتی ہے۔ میں تجھے یہ سبق دے چکا ہوں۔ فری جیسی حسین لڑکی تجھ پر اپنا نشہ طاری کر کے تیری کھال بھی اتار سکتی ہے۔ آگے چل کر میں تجھے بتاؤں گا کہ دو سروں کو پھانسنے کے لیے عورت کو جال میں دانے کے طور پر کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کیا میں فری سے مل سکتا ہوں؟ ہاں، ابن عطاش نے جواب دیا، تو اسے مل سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں بھی کر سکتا ہے اور تیرا امتحان ہوگا کہ تو گناہ سے دامن بچا کے رکھنے کے قابل ہو جائے گا۔ کیا آپ مجھے پارسا بنائیں گے؟ نہیں، ابن عطاش نے کہا، ابھی ایسے سوال مت پوچھ، میں ابھی تجھے اندر اور باہر سے مضبوط کر رہا ہوں۔ اب اپنے گھر چلا جا۔ میں تجھے پھر کہتا ہوں کہ کسی کو نہیں بتانا کہ میں تجھے کیسی تعلیم اور کیسی تربیت دے رہا ہوں۔ میں آج تجھے کوئی اور سبق نہیں دوں گا۔ کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ حسن بن صبا اپنے استاد کے گھر سے نکل رہا تھا کہ 4 آدمی حویلی میں داخل ہوئے۔ عبد الملک ابن عطاش انہی آدمیوں کے انتظار میں تھا۔ کیا یہی وہ لڑکا ہے جسے آپ تیار کر رہے ہیں؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ ہم نے اسے باہر نکلتے دیکھا ہے۔ ہاں، ابن عطاش نے جواب دیا، یہی ہے۔ کیا یہ ہمارا محاذ اور مقصد کے لیے تیار ہو جائے گا؟ اسی آدمی نے پوچھا۔ مجھے پوری امید ہے، ابن عطاش نے جواب دیا۔ میں نے تمہیں پہلے بتایا ہے کہ اس نوجوان میں جس کا نام حسن بن صبا ہے، میں نے ایسے جوہر دیکھے ہیں جو شاذ و نادر ہی کسی آدمی میں پائے جاتے ہیں۔ ایسی صلاحیتوں اور ایسے اوصاف والا انسان اللہ کا برگزیدہ اور لوگوں کا مرشد بنتا ہے یا مجسم ابلیس بن جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ لوگوں میں مقبولیت حاصل کرتا ہے، مقبولیت بھی ایسی کہ اس کے مرید اور اس کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، بلکہ اس کے اشارے پر جان تک دینے کو چلے جاتے ہیں۔ یہ لڑکا کس طرف جاتا نظر آتا ہے، میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، ابن عطاش نے جواب دیا۔ مجھے شک ہے کہ اس میں ابلیسی اوصاف کچھ زیادہ ہیں۔ اگر یہ اس راستے پر چل نکلا تو بھی ہمارے لیے سود مند رہے گا۔ میرے قبضے میں ہی میں روحانی تقویت دے رہا ہوں۔ کیا ہمیں تبلیغ کا کام تیز نہیں کر دینا چاہیے؟ تبلیغ تو ہو رہی ہے، ابن عطاش نے جواب دیا، لیکن
ہم یہ کام آزادی سے نہیں کر سکتے کیونکہ حکومت اہل سنت کی ہے اور آبادی کی اکثریت بھی سنی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہماری تبلیغ دیہات میں زیادہ ہونی چاہیے، وہاں پکڑے جانے کا خطرہ کم ہے۔ ہم نے دیہاتی علاقوں میں اپنے عقیدے کی تبلیغ کے لیے مبلغ بھیجنے شروع کر دیے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا، صرف تبلیغ کافی نہیں۔ ابن عطاش نے کہا، حکومت اپنے ہاتھ میں آنی چاہیے۔ حکومت ہاتھ آ جائے تو ہم سنی مسلک کو آسانی سے ختم کر کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اصل اسلام ہمارے پاس ہے، لیکن حکومت آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گی۔ ہمیں مصر کے عبدیوں کی مدد حاصل کرنی پڑے گی۔ میں ایک شک میں پڑ گیا ہوں۔ ایک اور بولا، مصر کے حکمران تو عبیدی ہی نہیں۔ ابن عطاش نے کہا، وہ پکے اسماعیلی ہیں اور ہماری مدد کو ضرور آئیں گے۔ میں انہیں سلجوقی سلطنت پر حملے کے لیے اکساؤں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ادھر ہمارے لوگ تیار ہوں، لیکن یہ تیاری پوشیدہ رہے۔ مصری حملہ آور آئیں اور ہمارے لوگ ہتھیار بند ہو کر ان سے جا ملیں، اتنی تیاری کے لیے بہت وقت چاہیے۔ اسی شہر رے کے حاکم ابو مسلم رازی کے پاس 2 سپہ سالار بیٹھے تھے۔ 2 آدمی اور بھی تھے جو فوجی نہیں لگتے تھے۔ یہ دونوں جاسوسی اور مخبری کے محکمے کے حاکم تھے۔ اپنے مخبروں کو اور تیز کرو، ابو مسلم رازی نے کہا۔ میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ شہر سعد بن ابی وقاص نے فتح کیا تھا اور آتش پرست ایرانیوں کو اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ سلطنت کسریٰ کے تابوت میں آخری کیل یہیں ٹھونکی گئی۔ ان اولین مجاہدین نے یہاں اسلام کا نور پھیلایا تھا۔ ان کی قبروں کے کہیں نشان نہیں ملتے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی ہڈیاں یہی دفن ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کی تھی۔ ان کی روحیں یہی ہیں، ہمیں دیکھ رہی ہیں اور یقیناً بے چین ہوں گی کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے کہ فرقوں میں بٹ گئی ہے۔ میرے رفیقوں، میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، یہ بات معمولی سے دماغ کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ملت میں اتحاد تھا تو تھوڑی سی تعداد میں دنیا کی اس وقت کی 2 سب سے بڑی جنگی طاقتوں کیسر روم اور کسریٰ فارس کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، مگر آج وہی ملت فرقوں میں بٹ کر خانہ جنگی کے خطرے میں آن پڑی ہے۔ ان کا فائدہ اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے دشمنوں کو پہنچے گا۔ ہمیں مصر کی طرف سے چوکنا رہنا چاہیے۔ جاسوسی نظام کے ایک حاکم نے کہا، وہاں کے حکمران اسماعیلی کہلاتے ہیں، لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ فرقہ باطنیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اسماعیلیوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ خطرہ یہ ہے کہ وہ اسماعیلیوں کو دھوکے میں اپنا ساتھ ملا کر ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، ابو مسلم رازی نے کہا، آپ کے جاسوسوں کی تمام تر اطلاعات میرے سامنے ہیں۔ مصر میں اپنے جاسوسوں کا موجود رہنا بہت ضروری ہے اور یہاں اس شہر کے ہر گھر اور ہر فرد پر نظر رکھیں۔ اسلام کی وحدت کو پیش نظر رکھیں۔ قرآن کے اس فرمان کو اپنی حکومت کا بنیادی اصول بنائیں کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ فرقے بعد میں پیدا ہوئے اور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نبیوں نے نہیں، عام قسم کے انسانوں نے بنائے ہیں اور یہ اس اسلام کے منافی ہیں جس کے ہم پیروکار ہیں۔ اصل اسلام وہ ہے جو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ گئے تھے۔ یہاں کسی کے متعلق پتہ چلے کہ وہ فرقہ بندی کے ہوا دے رہا ہے تو مجھے اطلاع دو، میں اسے ساری عمر کے لیے قید خانے میں ڈال دوں گا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ عبد الملک ابن عطاش نے حسن بن صبا کی تربیت جاری رکھی۔ حسن بھی بڑا خوبصورت جوان نکلا۔ عیاری اور فریب کارانہ اداکاری میں تو اس نے مہارت حاصل کر لی۔ فری کے ساتھ اس کی ملاقاتیں جاری رہیں۔ فری غیر معمولی طور پر دلیر لڑکی نکلی، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اسے ابن عطاش کی حوصلہ افزائی حاصل تھی۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ ابن عطاش کی مرید تھی اور اس کی ہر بات کو فری آسمان سے اتری ہوئی بات سمجھتی تھی۔ ابن عطاش نے اسے کہہ دیا تھا کہ اس کی زندگی کا ساتھی حسن بن صبا ہے۔ حسن بن صبا پر پہلے جو خوف ستاری رہتا تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ اسے ابن عطاش نے کئی بار آدھی رات کے وقت قبرستان میں بھیجا۔ ہر بار وہ حسن کو مردے کی کوئی نہ کوئی ہڈی لانے کو کہتا تھا۔ قبرستان میں بیٹھ کر کوئی عمل کرنا ہوتا تھا۔ ایک رات حسن قبرستان میں 2 پرانی قبروں کے درمیان بیٹھا کوئی عمل کر رہا تھا۔ اس رات بھی چاند پورا تھا۔ وہ اپنے عمل میں مصروف تھا کہ اس کے قریب سے سی کی آوازیں اٹھی۔ اس نے ذہن ایک مقام پر کرنے کو اور دنیا سے لا تعلق ہو جانے کی اس قدر مہارت حاصل کر لی تھی کہ اسے جیسے یہ آواز سنائی ہی نہ دی ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ اس نے اپنے عمل کے مطابق آنکھیں کھولی تو وہ چونک پڑا۔ اس سے صرف 2 قدم کے فاصلے پر اس کے سامنے سیاہ کالا ایک ناگ پھن پھلائے
اسی سی کر رہا تھا۔ استاد نے اسے بتا رکھا تھا کہ قبرستان میں سانپ ہوتے ہیں، اگر کبھی سانپ سے آمنا سامنا ہو جائے تو وہ بے حس ہو جائے، کوئی حرکت نہ کرے، اس سے سانپ کو یہ تاثر ملے گا کہ یہ کوئی بے جان چیز ہے جس سے کوئی خطرہ نہیں، پھر سانپ چلا جائے گا۔ حسن بن صبا نے ٹانگ کو دیکھا تو پتھر مار کر اسے بھگانے کی بجائے بیٹھا رہا اور انگلی تک نہ ہلائی۔ ناگ اسے دیکھتا رہا اور اس کے ارد گرد جھولتا رہا۔ حسن نے ننگی تلوار زمین میں گاڑ رکھی تھی، اس نے تلوار کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ اس کے دل میں خوف آنے لگا لیکن اس کے ہوش ٹھکانے رہے۔ ناگ ذرا سا آگے آیا۔ حسن کے لیے اپنے آپ پر قابو پانا محال ہو گیا۔ اس کے لیے دو ہی صورتیں تھیں، ایک یہ کہ اٹھ کر بھاگ جائے، دوسری یہ کہ تیزی سے زمین سے تلوار اکھاڑے اور ناگ کو مارے، لیکن ناگ نے اپنا پھن لپیٹا اور پیچھے کو مڑ کر چلا گیا۔ حسن نے اپنا عمل مکمل کر لیا اور گھر چلا گیا۔ اجازت دیجیے ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔